اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان، چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 96، جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے۔ اثبات التوحید کا معنی یعنی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ یہ تنہا ہے، یہ اکیلا ہے اپنی ذات اور اپنی صفات میں، بلکہ قرآن مجید جس چیز کو بڑے شد و مد کے ساتھ ثابت کرتا ہے تو وہ توحید صفات کے ذریعے وہ ثابت کرتا ہے، کیونکہ ذات میں زیادہ تر اللہ کے کسی نے شریک نہیں ٹھہرایا سوائے گنتی کے چند فرقوں کے اور گنتی کے چند لوگوں کے۔ دنیا میں ہمیشہ جو شرک کا ارتکاب ہوا ہے تو اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ پہلا حصہ جو 96 آیات ہے تو یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 20 آیات جس میں ان 3 گروہوں کی صفات ذکر کی گئیں اور پھر وضاحت کے لیے مثالیں ذکر کی گئیں، جن 3 گروہوں کا بیان سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں پہ ان کی صفات کے ساتھ ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی مزید توضیح اور وضاحت کے لیے 2 مثالیں آگ اور پانی کی۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک۔ دوسرے باب میں پہلے حصے کا جو اصل دعویٰ ہے تو وہ ذکر کیا گیا، جس کے گرد یہ پورے حصے کا یہ مضمون یہ گردش کرتا ہے۔ عام خطاب یا ایھا الناس اور دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 5 عقلی دلائل ذکر کیے گئے۔ ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا۔ پھر آیت نمبر 23 میں مطالبہ دلیل کیا گیا کہ قرآن مجید نے تو اپنے دعوے پر دلیل پیش کی، تم اگر اس دعوے کو نہیں مانتے تو تمہارے پاس اگر اپنے دعوے پر کوئی دلیل ہو، شرک پر کوئی دلیل ہو تو وہ پیش کرو، اور اپنے ساتھ اپنے الہہ کو بھی ملا لو، وہ بھی تمہاری مدد کر لیں کہ اگر تم اس دعوے پر اپنے دعوے پر دلیل پیش کر سکتے ہو۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تو تم یہ کام کر سکے ہو اور نہ کر سکو گے، تو اسی لیے اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ تخویف دی گئی نہ ماننے والوں کو، پھر کامل بشارت دی گئی ماننے والوں کو کہ جنہوں نے اس دعوے کو مانا اور اسی کے مطابق عمل کیا تو ان لوگوں کے لیے کامل بشارت ہے۔ کہ اب اس آیت کا تعلق بھی گزشتہ مضمون کے ساتھ ہی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ
مقابل کے پاس، منکر کے پاس اپنے دعوے پر تو دلیل ہے نہیں، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس دعوے سے تو وہ عاجز آیا، تمہاری دلیل مانتا نہیں ہے، اپنی دلیل ہے نہیں، تو اب کیا کرے گا؟ دنیا میں سب سے آسان کام جو کسی کے پاس ہے تو وہ اعتراض کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے اور وہم پیدا کرنا ہے۔ تو اسی لیے منکر وہ اعتراض کرے گا اور وہ وہم پیدا کرے گا تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ شک ڈال سکے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈال سکے۔ یہ یاد رکھیں، یہ قرآن مجید یہ صرف ہمیں آپ لوگوں کو عقیدہ نہیں سکھاتا، بلکہ اس عقیدے پر وارد ہونے والے اعتراضات اور اسی طرح جو زمینی حقائق ہیں قرآن ہمیں وہ بھی بتاتا ہے۔ قرآن یہ طریقہ اسی لیے، یہ قرآن کو پڑھے بغیر ایک مبلغ، ایک داعی، وہ کبھی بھی حالات کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر قرآن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مقابل دلیل تو اس کے پاس ہوگی نہیں، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ڈالنے کے لیے وہ اعتراض کرے گا اور وہ وہم پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس آیت میں دفع الاعتراض ہے، اعتراض کو دفع کرنا ہے، اور ایک وہم کا جواب ہے۔ مقابل کی جانب سے وہم اور اعتراض کیا کیا گیا؟ یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں یہ بیان کی جاتی ہیں، کہ اس میں یہ آگ اور پانی کی یہ مثالیں یہ ذکر کی گئی ہیں، یہ آگ اور پانی کی یہ مثالیں یہ ذکر کی گئی ہیں۔ یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ اس میں یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں تو یہ بیان نہ کرتا کہ اب یہ کیا اعتراض ہے۔ اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن مقابل وہ خاموش نہیں رہے گا اور وہ کچھ نہ کچھ وہ ضرور اپنے اس منہ سے، اپنی زبان سے وہ نکالے گا، ضرور وہ اپنی اس منہ سے وہ کوئی اعتراض وہ ضرور تم پر کرے گا۔ تو اسی وجہ سے اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کہ وہ کہیں اس کے اعتراض سے تم گھبرا نہ جاؤ اور کہیں اس کے اعتراض سے تم خاموش نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کا تعلق وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اس کے ساتھ بھی ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ مقابل کے پاس اپنے دعوے پر تو دلیل ہے نہیں، تو اسی لیے وہ وہم اور اعتراض وہ پیش کرے گا۔ اور یہ کیا، کس لیے؟ تاکہ تمہارے مخاطبین کے دلوں میں وہ شک اور وسوسہ ڈال سکے۔ اسی طرح اس سے پہلے اس آیت کا تعلق ان دو مثالوں کے ساتھ ہے، اور وہ کیا تھا؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کیونکہ یہاں پر مفسرین نے تین اقوال جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں کہ اس آیت کا تعلق یہ کس بات کے ساتھ ہے۔ تو تین شان نزول ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ راجح شان نزول ہے تو وہ دو مثالیں ہیں، اور اسی طرح بالآخر اس آیت کا تعلق سورت کے آغاز کے ساتھ ہے۔ قرآن کا یہ طریقہ ہے، اس سے پہلے ہم بار بار یہ بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید سورت کے آغاز میں جو مضمون ذکر کرتا ہے تو قرآن اپنے مضمون کو آگے بھی بڑھاتا ہے اور اسے سورت کے آغاز سے باندھتے ہوئے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ ایک ربط جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ تو اس آیت کا تعلق آیت نمبر 23 کے ساتھ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اسی طرح آیت نمبر 21 کے ساتھ وہاں پہ اصل دعویٰ ذکر کیا گیا، پھر اس سے پہلے وہ جو دو مثالیں تھیں یہ اعتراض ان کا ان مثالوں پہ تھا، اور پھر در حقیقت قرآن کی پہلی آیات کے ساتھ بھی اس کا یہ تعلق ہے، کیونکہ وہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کامل کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں مقابل اس میں شک کرتا ہے
مقابل اس میں شک کرتا ہے، اسی لیے وہ قرآن کی بات کو نہیں مانتا، اس کے پاس دلیل نہیں ہے اپنے دعوے پر، تو وہ وہم اور اعتراض کرے گا کہ یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آگ اور پانی کی، اور اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، وہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق یہ سورہ عنکبوت کے ساتھ ہے۔ یہ ایک قول اس آیت میں مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 41 جب عنکبوت کی مثال قرآن نے ذکر کی کہ ان کے یہ آلہہ، انہوں نے جن کو آلہہ بنایا ہے تو اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو مکڑی گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یہ آیت میں ایک قول وہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورہ حج کے، تو جب انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں مکڑی جیسے الفاظ اور عنکبوت جیسی مثالیں یہ بیان کی گئی ہیں، تو قرآن مجید نے یہ آیت نازل کی اس کے جواب میں کہ تم تو عنکبوت اور مکڑی کی باتیں کرتے ہو، بلکہ اللہ مچھر تک کی مثال کے بیان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، بلکہ اللہ اسے بھی بیان کر دیتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 جب نازل ہوئی، ایک شان نزول یہ ہے کہ سورہ حج میں جب آیت نمبر 73 نازل ہوئی کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن لوگوں کو تم اپنی حاجتوں میں اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، کہ اگرچہ یہ اتفاق کر لیں۔ تو جب انہوں نے اس پر اعتراض کیا تو اللہ نے جواباً یہ آیت نازل کی کہ تم لوگ تو مکھی کی بات کرتے ہو، بلکہ اللہ اگر مکھی سے بھی کم مچھر تک کی مثالوں کے بیان کرنے سے اللہ رکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تیسرا قول وہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اس آیت کا تعلق کہ ان دو مثالوں کے ساتھ ہے کہ جو اس سے پہلے آیت نمبر 17، 18، 19، 20 میں جو آگ اور پانی کی مثالیں ہیں وہ بیان کی گئیں، اس آیت کا تعلق ان مثالوں کے ساتھ ہے۔ جہاں تک سورہ عنکبوت والی جو شان نزول ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سورہ عنکبوت وہ مکی صورت ہے اور سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، تو وہ شان نزول اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ عجیب بات ہے، اعتراض مکہ والوں نے کیا ہے اور جواب جو ہے وہ مدینہ والوں کو دیا جا رہا ہے، تو وہ بات اس لیے ٹھیک نہیں بنتی۔ یہ جو دوسرا قول ہے مکھی والا سورہ حج آیت نمبر 73 میں، تو وہ قول اس لیے درست نہیں ہے کہ سورہ حج جو ہے یہ 103 نمبر پر نازل ہونے والی مدنی صورت ہے اور سورۃ البقرہ یہ ترتیب میں 87 نمبر پر ہے، 87۔ یہ تو عجیب بات ہے، سوال ابھی ہوا نہیں، سوال بعد میں ہوگا، کیونکہ سورہ حج 103 نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے تو سوال ابھی ہوا نہیں اور جواب جو ہے وہ پہلے سے ہی دیا جا رہا ہے۔ کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے بھول ہوئی ہو، جواب پہلے نازل فرمایا اور سوال جو ہے وہ بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس میں بھی ایک دوری جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ کہ تیسری جو شان نزول وہ ہم نے ذکر کی تو وہ ابن جریر نے ذکر کی ہے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ قرآن مجید نے اس سے پہلے جو دو مثالیں جو ہے وہ بیان کی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اور او کصیب من السماء، تو منافقین نے اور قرآن کے مخالفین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ جو ہے وہ اس طرح کی مثالوں کے بیان کرنے سے بہت اعلیٰ اور برتر ہے اور اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ بیان نہیں کرتا، یہ مطلب یہ کہ یہ کلام
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خود گھڑا ہوا کلام ہے اور یہ انہوں نے خود بنایا ہے. تو اللہ نے یہ آیت بطور جواب نازل کی. تو یہ شان نزول یہ اس لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید کی ان آیات کی ترتیب میں یہ اس کے بعد بھی آیا ہے، اور وہ دو جو پہلے شان نزول وہ ہم نے بیان کی عنکبوت اور ذباب والی، تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہے. اسی لیے ابن کثیر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو مثالیں بیان ہوئی اور اس آیت کا تعلق ان کے ساتھ ہے تو سورت کے مضمون کے ساتھ یہ زیادہ مناسب ہے. اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی اسی شان نزول کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. یہ پہلے ترجمہ سن لیں. بے شک اللہ جو ہے وہ ترک نہیں کرتے. لا یستحی استحیا، حیا کہتے ہیں کسی کام سے کہ اپنے آپ کو روکنا، کسی کام کو ترک کرنا کہ اس وجہ سے کہ کل کو لوگ مجھے ملامت کریں گے، یہ حیا کی تعریف ہے. علماء جب حیا کی تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف میں وہ دو اجزاء کو شامل کرتے ہیں. ایک یہ کہ کسی کام کو ترک کرنا کہ اس وجہ سے کہ لوگ مجھے ملامت کریں گے. کہ تو اب اللہ کی ذات کہ ان کے لیے یہ کہنا کہ اللہ حیا نہیں کرتے تو اللہ کو کون ملامت کر سکتا ہے. کہ اسی لیے یہاں پہ ہم لا یستحیی میں ہم تضمنی معنی کرتے ہیں. تضمنی معنی کہ ایک ہے منطق میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کسی لفظ کی دلالت، ایک کو ہم کہتے ہیں کہ کسی لفظ کی دلالت یہ مطابقی معنی ہے اور کسی لفظ کی دلالت یہ تضمنی معنی ہے، تضمنی معنی. اور اسی طرح کسی لفظ کی دلالت یہ التزامی ہے. تو یہاں پہ یہ تضمنی معنی ہے. تضمنی معنی کہ کسی لفظ میں دو اجزاء ہوں اور آپ ان دو اجزاء میں سے اس کا جو جز معنی ہے وہ لے لیں. تو یہاں پہ کیونکہ حیا میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی چیز کو ترک کرنا اور دوسرا ہے کہ دوسرے کی ملامت کی ڈر کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دینا. تو اللہ ڈرتے نہیں، اللہ کسی سے ملامت ہونے کے خوف سے ایک کام نہیں کرتے. تو اسی لیے یہاں پہ جو ایک معنی ہے اس تعریف کا حیا کا وہ ترک کرنا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں، تمام مفسرین کہتے ہیں کہ لا یستحیی لا یترکو، کہ بے شک اللہ ترک نہیں کرتے، بے شک اللہ چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ مخالفین نے اعتراض کیا تو اللہ ان کے اعتراض کی وجہ سے کسی مثال کو بیان کرنا وہ چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ ضرور بیان کرتے ہیں. اعتراض کرتے رہو. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ ترک نہیں کرتے، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے ایک مثال کو. ضرب لغوی معنی تو اس کے مارنے کے آتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ضرب بحر، ضرب جو ہے یہ بحر ہے، یعنی یہ سمندر ہے. لفظ ضربہ اس کے ساتھ ایک ایک لفظ کو آپ بڑھاتے جائیں اور اس کے معنی میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے تو وہ حیران کن ہے. جب اس کے ساتھ لفظ مثل آ جائے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ بیان کرنا. جیسے یہاں پہ ہم نے کیا. اس کے صلے میں جب فی آ جائے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اس سے مراد سفر کرنا، زمین میں چلنا پھرنا، زمین میں سفر کرنا. ضربہ کے صلے میں جب عن آ جائے تو اس سے مراد اعراض کرنا. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے معنی وہ آتے ہیں. اسی طرح جب اس کے صلے میں با آتی ہے تو معنی لپیٹنا، جس طرح سورہ نور میں آتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ بڑی بڑی چادریں یہ عورتیں اپنے آپ سے ارد گرد لپیٹیں، پردہ کریں. تو وہاں پہ ضرب بمانے لپیٹنے کے، بڑی بڑی چادریں اوڑھنے کے آتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ ترک نہیں کرتے کہ وہ بیان کرے ایک مثال کو. مثلا ما، یہ ما جو ہے یہ اسی مثلا کے ساتھ جو ہے یہ متعلق ہے.
ان یضرب مثلا ما، اور یہ مزید تاکید کے لیے، یعنی کوئی بھی مثال، ان یضرب مثلا ما، کہ وہ بیان کرے کوئی بھی مثال، بعودتاً، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر ہو۔ فما فوقہا میں دونوں احتمالات ہیں، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر ہو، اس سے بڑھ کر یعنی اور بھی حقارت میں ہو، اور یہاں پہ مچھر کی یہ مثال حقارت میں اور اس کے چھوٹے ہونے میں وہ ذکر کی جا رہی ہے۔ اور دیگر دلائل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے حدیث میں، کیونکہ یہ تو عربوں کے محاورے کے مطابق یہ نازل ہوئی ہیں، تو عرب جب کسی چیز کی حقارت اس پر مثال دیتے تھے تو مچھر کی مثال دیتے تھے، اور یا مچھر کے پر کی مثال دیتے تھے، مزید اگر کسی چیز کی تحقیر اور حقارت اور قلت جو ہے وہ بیان کی جائے۔ جس طرح مثلا حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعودۃ، کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حقیقت یہ ایک مچھر کے پر برابر ہوتی تو کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، یعنی دنیا کی حقیقت اور دنیا کا وزن اللہ کی نظر میں وہ مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے یہاں پہ بھی حقارت کے طور پر مچھر کو ذکر کیا ہے۔ بعودتاً، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر ہو حقارت میں، یا اس سے بھی بڑھ کر ہو یعنی اس سے بڑا ہو، مچھر سے کوئی بڑی مثال ہو، مثلا مکڑی کی مثال ہو، مکھی کی مثال ہو، تو اللہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اگر مچھر سے کوئی کمتر مثال ہو تو اسے بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ اس جواب کا حاصل ہے۔ اعتراض ان کا کیا تھا؟ اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن نے یہاں پہ جواب دیا کہ مثال یہ کسی چیز کی وضاحت کے لیے بیان کی جاتی ہے، خواہ وہ مثال چھوٹی ہو خواہ وہ مثال بڑی ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ مثال بذات خود مقصود نہیں ہوتی، مثال بذات خود وہ کلام میں مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد جو ہے وہ کسی چیز کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے خواہ وہ مچھر کی مثال دی جائے یا اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی مثال دی جائے، در حقیقت لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ قرآن یہاں پہ طریقہ بتاتا ہے جیسے اس سے پہلے تخویف بھی دی اور بشارت بھی دی، منکرین کو تخویف دی اور ماننے والوں کو بشارت دی۔ تو اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی قرآن کوئی مثال بیان کرتا ہے، قرآن کوئی چیز بیان کرتا ہے، تو مخاطبین وہ دو طرح کے وہ ہو جاتے ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ پھر نہ ماننے والوں میں جو منکرین ہوتے ہیں، منافقین، وہ پھر الگ الگ کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو جنہوں نے مانا مسئلہ توحید کو، مسئلہ توحید کا مانا، یا آمنو میں اشارہ قرآن کی طرف، کیونکہ اس سے پہلے ان سے قرآن کی صورت کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کا تعلق آیت نمبر 23 کے ساتھ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی کتاب پر، پس وہ لوگ جو ایمان لائے توحید پر، اعبدوا ربکم پر، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ یقین رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، علم بمانے یقین کے، علم تو ویسے بھی انہیں پہلے سے ہے، وہ مزید یقین کرتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ بے شک یہ مثال، یہ ہا ضمیر مثال کی طرف راجع ہے، کہ یہ مثال جو ہے یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، یا انہو میں یہ ضمیر یہ قرآن کی طرف راجع ہے، یا انہو میں یہ ضمیر یہ اس دعوی توحید کی طرف راجع ہے، کیونکہ ماقبل میں یہ تمام مضامین گزر چکے، لیکن چونکہ مثال یہ قریب ہے تو اس کی طرف تو پہلے راجع ہے۔ تو وہ یقین کرتے ہیں کہ بے شک یہ مثال یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، کہ بے شک یہ قرآن یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، بے شک یہ توحید یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور دوسرا گروہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اور جو لوگ
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا توحید سے، جنہوں نے انکار کیا قرآن سے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ ان کے وہ جو باطن کی جو خباثت ہے تو وہ نکل آتی ہے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے کہ اس مثال کے بیان کرنے سے. اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں وہ کیوں بیان کرتا رہے، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالوں کا سہارا کیوں لے. قرآن کہتا ہے یدل بہ کثیرن، کہ اب اگر لفظی معنی کرتے ہیں تو لفظی معنی تو یہ ہے کہ گمراہ کرتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے کثیرن، بہتوں کو، بہت سارے لوگوں کو اللہ اس قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اللہ، راہ دکھاتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے کثیرن، بہتوں کو. تو کیا مطلب، قرآن لوگوں کو ہدایت کے لیے تو ٹھیک ہے، تو کیا قرآن لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے؟ اسی لیے یہاں پہ یدل بہ کثیرن، یدل بہ کثیرن، گمراہی ظاہر کرتا ہے. یہاں پہ یدل مراد اس سے اظہار ہے گمراہی کا. یدل بہ کثیرن، گمراہی ظاہر کرتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے کثیرن، بہت سوں کا. ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت بمانے مضبوطی کے اور توفیق کے. ویہدی بہ کثیرن، اور توفیق دیتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے کثیرن، بہت سوں کو. مطلب کیا ہے کہ قرآن سے پہلے ہر کوئی وہ نیک بنا ہوتا ہے کہ اس پر ایک نیکی کا ایک لباس جو ہے وہ اس نے اوڑے رکھا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن بیان ہوتا ہے تو ہر کسی کی حقیقت وہ ظاہر ہو جاتی ہے، ہر کسی کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ہمارے استاد محترم اس کی مثال ایسی دیتے ہیں کہ ان کی مثال دیہات میں اکثر جو لوگ جانور پالتے ہیں تو وہ جو گوبر ہے تو وہ گھروں کے باہر، دیوار کے باہر جو ہے ان کا وہ ڈھیر لگا دیتے ہیں. تو ان کی مثال گوبر کے ڈھیر کی طرح ہے، اور گوبر کا وہ ڈھیر جب وہ اوپر سے سوکھ جائے، خشک ہو جائے، تو بظاہر اس سے کوئی بدبو نہیں آتی. راستے پہ لوگ گزرتے ہیں لیکن بظاہر انہیں کوئی بدبو وہ محسوس نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی اس میں اگر کوئی زمیندار جو ہے، کاشتکار، جب وہ کھیت میں کھاد ڈالنے کے لیے جب وہ اس میں بلچی مارتا ہے تو اس سے ایسی بدبو جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے کہ انسان کا سر جو ہے وہ چکرانے لگے. اسی طرح انہوں نے بھی بڑے خوبصورت لباس، سفید عمامے، یہ بڑے پہنے ہوتے ہیں تو تمہاری نظر کو دھوکہ دے گی، لیکن جب قرآن بیان کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں جو علماء سو ہوتے ہیں تو وہ بالکل کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح جنہوں نے یہ اپنے ماتھے پر یہ سجدے کے داغ بنائے ہوتے ہیں تو یہ سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کے دشمن یہ تمہیں قرآن بیان کرنے سے پہلے وہ نظر نہیں آئیں گے، بڑے تہجد گزار ہوں گے، لیکن جب تم قرآن کے ذریعے حقیقت بیان کرو گے تو بہت سارے لوگ وہ قرآن کے بیان کرنے کے بعد تمہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. اور اس کی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 68 میں وہاں پہ آتا ہے. وہاں پہ قرآن کہتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ظاہر کرتا ہے یہ قرآن، زیادت بمانے ظاہر کرنا، اور ظاہر کرتا ہے یہ قرآن کہ اکثریت کی ان میں سے کون سی کتاب؟ وہ کتاب کہ جو تمہارے رب کی طرف تمہیں نازل کی گئی ہے، طغیاناً، سرکشی ظاہر کرتا ہے، وہ کفرن، اور کفر ظاہر کرتا ہے. یعنی یہ شخص پہلے سے گمراہ ہوتا ہے، بظاہر بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، لیکن جب قرآن بیان ہوتا ہے تو اس کی گمراہی وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ مزید بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید کا کمال ہے. تو یہاں پہ بھی قرآن جب بیان نہیں ہوا تھا تو اس کا وہ باطن، اس کے اندر جو گن چھپا ہوا ہے تو وہ ظاہر نہیں ہوا. جب قرآن بیان ہوا اس نے اعتراضات شروع کیے تو قرآن کہتا ہے یدل بہ کثیرن، گمراہی ظاہر کرتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے کثیرن،
بہت سو کی ویہدی بھی کثیرا، اور راہ دکھاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو. وما يضل به الا الفاسقین، اور گمراہی ظاہر نہیں کرتا اللہ اس کتاب کے ذریعے الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کی. یہ فاسقین کون ہیں؟ تو فاسقین اس کی مزید وضاحت، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون عہد اللہ، کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، کہ اس کی مضبوطی کے بعد، وعدے کو مضبوط کیا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی مضبوطی کے بعد، یعنی اس وعدے پر اللہ نے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور باوجود اس کے وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں. اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اور کاٹتے ہیں ماں وہ حکم، امر اللہ بھی، کہ حکم دیا ہے اللہ نے اس پر، ان یوصلا، کہ وہ ادا کیا جائے. اس کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ اس حکم کو توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ تاوانی ہیں اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں پر مفسرین نے ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقی، تقریباً 3-4 قول انہوں نے وہ ذکر کیے ہیں. ایک قول جو ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ توحید پر اللہ نے جو دلائل ذکر کیے ہیں، اور یہ ماقبل کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، توحید پر اللہ نے جو زمین اور آسمان کے دلائل دیے ہیں اور اسی طرح دیگر دلائل جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، تو یہ گویا کہ یہ بمنزلہ وہ عہد کے ہے. کیا مطلب؟ اس سے پہلے آیت نمبر 21 میں اور آیت نمبر 22 میں جو دعوی توحید ذکر کیا گیا اور اس پر دلائل جو ہے وہ ذکر کیے گئے، تو یہاں پہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن نے اپنے دعوے پر تو دلائل پیش کیے، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فاسق ہیں، یہ اللہ کی تابعداری سے نکلنے والے ہیں. کون لوگ ہیں؟ یہ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوطی کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ اعبدوا ربکم، اور یہ لوگ اللہ کے اس وعدے کو توڑتے ہیں، نہ اس دعوے کو مانتے ہیں اور نہ اس کے دلائل کو مانتے ہیں، اور یہ لوگ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ یہ تاوانی ہیں. دوسرا قول یہاں پہ کہ عہد سے مراد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس عہد سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے توحید پر یہ آدم اور اس کی اولاد سے لیا تھا، جو سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں آتا ہے، پھر بھی اسی توحید کی طرف راجع ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں کہ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوطی کے بعد. یہ اللہ نے ان سے یہ ازل میں یہ وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، انہوں نے اعتراف کیا تھا، پھر اسی وعدے کو اللہ نے مضبوط کیا کہ اس وعدے پر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور دلائل جو ہے اس دعوے پر اللہ نے پیش کیے. لیکن یہ لوگ باوجود اس کے کہ پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے ازل میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور اسی طرح اس دعوے پر اللہ نے پیغمبروں اور کتابوں کو بھیجا، دلائل کو اس دعوے پر بیان کیا، لیکن یہ لوگ اس وعدے کو وہ توڑتے ہیں، اسی لیے، اور شرک کرتے ہیں زمین میں، فساد برپا کرتے ہیں زمین میں. جی اسی طرح دیگر بھی تقریباً جو تمام اقوال ہیں تو وہ اسی کی طرف وہ راجع ہوتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ یہی تاوانی ہیں. کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ اب اس یہاں سے نعم اربعہ ہے. نعم اربعہ یعنی 4 انعامات جو ہیں وہ ماقبل میں اعبدوا ربکم دعویٰ جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اسے ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کیے گئے، پھر اس پر مطالبہ دلیل کیا گیا، نہ ماننے والوں کو تخویف دی گئی، ماننے والوں کو بشارت دی گئی،
اور پھر ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ قرآن مجید کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، ایک اسلوب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو منوانے کے لیے، لوگوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے وہ ایک اور طریقہ بھی اپناتا ہے، اور وہ انہیں احسانات یاد دلاتا ہے، ان پر کی گئی نعمتیں جو ہے وہ یاد دلاتا ہے۔ مثلا ایک شخص دوسرے شخص کو کہ اپنے احسانات جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ کپڑے دیے ہیں، میں نے تمہیں کھانے کے لیے خوراک دی ہے، میں نے تمہارا علاج کروایا ہے، میں نے تمہیں یہ چیز کی ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے۔ جیسے مثلا باپ بیٹے کو بطور ترغیب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہیں سبق پڑھایا ہے، میں نے تمہاری تربیت کی ہے، میں نے تمہاری سہولت کے لیے وہ تمام سہولتیں جو ہیں وہ تمہارے سہولتیں وہ مہیا کی ہیں، تو آخر پڑھنے میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہارے لیے رکاوٹ جو ہے وہ بن رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں التذکیر بالنعم۔ تذکیر بالنعم یعنی نعمتوں کی یاد دہانی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ 5 قسم کے علوم جو ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان 5 قسم کے علوم میں ایک ہے التذکیر بآلاء اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ یاد دلانا۔ تو یہاں سے اسی دعوے کو منوانے کے لیے قرآن نے 4 انعامات یہ بنی نوع انسان پر ذکر کی ہیں کہ اے انسان تم اعبدوا ربکم، یہ جو توحید کا دعویٰ ہے اسے تم کیوں نہیں مانتے؟ پہلی نعمت آیت نمبر 28 میں، اس آیت میں کہ اے انسان میں نے تمہیں وجود بخشا، میں نے تمہیں زندگی عطا کی، کیف تکفرون باللہ۔ دوسری نعمت آیت نمبر 29 میں، دوسری نعمت آیت نمبر 29 میں کہ زمین میں یہ جتنی اشیاء ہیں یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، کیف تکفرون باللہ۔ تیسری نعمت آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 تک کہ تمہارے باپ آدم کو میں نے فرشتوں پر فضیلت دی، میں نے اسے مسجود الملائکہ بنایا آدم کو، اور آدم کو یہ فضیلت دینا یہ اس کی پوری اولاد کو شامل ہے، کیف تکفرون باللہ۔ چوتھی نعمت آیت نمبر 37 میں کہ تمہارے جد امجد آدم سے لغزش ہوئی، میں نے اسے توبے کی توفیق دی اور اسے معاف کیا، کیف تکفرون باللہ۔ تو قرآن مجید یہاں پہ یہ 4 نعمتیں یہ ذکر کرتا ہے، اور اسے ہم نعم 4 سے تعبیر کرتے ہیں۔ پہلی نعمت یہ کیف تکفرون باللہ، یہ کیفا ہمیشہ یہ استفہام کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ کبھی کبھی توبیخ کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ یہاں پہ کیفا یہ توبیخ اور زجر کے لیے آیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی توحید سے؟ وہی ماقبل دعوے کی طرف اشارہ ہے، اعبدوا ربکم کی طرف۔ اسی لیے ابن کثیر معنی کرتے ہیں اے کیف تعبدون معہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت غیروں کی کیوں کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت سے کیسے انکار کرتے ہو، یعنی اللہ کی توحید سے کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی توحید سے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور جب کہ تم نیست تھے۔ نیست یعنی قرآن نے اس انسان کی پیدائش سے پہلے وہ جو عدم ہے، اس کا جو نہ ہونا ہے دنیا میں، تو قرآن مجید نے اس سے تعبیر کی ہے موت کے ساتھ، جبکہ تم نیست تھے۔ نیست فارسی کا لفظ ہے، اس کے مقابلے میں ہست آتا ہے یعنی ہونا، اور نیست نہ ہونا۔ جبکہ تم نیست تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ نے زندگی بخشی تمہیں، تو زندہ کیا تمہیں، پیدا کیا تمہیں، ثم یمیتکم، اور پھر وہ موت دے گا تمہیں دنیا میں 40 50 60 سال کی زندگی گزارنے کے بعد، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا قیامت میں،
ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی اللہ کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، تم اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت میں دو اموات اور دو حیات وہ ذکر کی گئیں، دو موتیں اور دو حیات وہ ذکر کی گئیں۔ پہلی موت وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یہاں پہ موت سے مراد آدم ہے، یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے جو انسان کی حالت تھی جب وہ دنیا میں تشریف نہیں لایا ہوتا، تو وہ حالت مراد ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی اس حالت کو ذکر کیا ہے سورہ دہر آیت نمبر 1 میں، سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں، پارہ نمبر 29، سورہ الدہر آیت نمبر 1۔ هل اتى على الانسان حين من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، حل بمعنی قد کے ہے، یقیناً آیا ہے انسان پر، حین من الدہر، ایک وقت زمانے کا انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ نہیں تھا وہ کوئی چیز مذکورہ کہ جس کا ذکر کیا جائے، یعنی ہر انسان اپنی پیدائش سے پہلے اس پر ایک زمانے کا ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ہم میں سے اگر کسی کی عمر مثلاً جتنی ہے 30 سال اگر عمر ہے تو 31 سال پہلے دنیا میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم میں سے اگر کسی کی عمر 40 سال ہے تو 41 سال پہلے اسے دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہر انسان پر ایک ایسا وقت یہ گزر چکا ہے کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کا دنیا میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہاں پہ دیکھ لیں قرآن مجید نے اس آیت میں دو حیات اور دو موت جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس قیامت کی زندگی کے علاوہ اور دنیا کی اس زندگی کے علاوہ ایک تیسری حیات بھی ہے، اور وہ قبر کی حیات ہے، جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، حیات برزخی کہتے ہیں، جس کے لیے ہم عذاب قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح برزخ کی حیات، قبر کی زندگی، وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں پر دنیا کی حیات کو ذکر کیا؟ فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں میں نے زندگی دی، اور یہ زندگی دنیا کی، یہ ماں کے پیٹ سے یعنی بچے کے اندر روح ڈالے جانے سے ہی یہ زندگی یہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس پر اتفاق ہے علماء کا بھی اور اسی طرح سائنس وغیرہ کہ بچے میں ماں کے پیٹ کے اندر ہی 120 دن کے بعد 4 مہینوں کے بعد اس میں روح جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ زندگی فاحیاکم یہ ماں کے پیٹ سے ہی یہ شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا میں انسان کی جتنی زندگی مقرر ہوتی ہے تو مثلاً وہ 20 سال 30 سال 50 60 100 سال، یا اسی طرح پہلے لوگوں کی زندگی وہ کافی طویل ہوتی تھی تو ہزاروں سال وہ جیے، لیکن پھر اس کے بعد موت کا پیالہ انہوں نے وہ چکا ہے۔ تو ایک زندگی تو یہ ہے، دوسری زندگی ثم یحییکم، قیامت میں دوبارہ زندہ کرنا قبر سے، اور اسی طرح برزخ سے یہ قیامت میں دوبارہ زندہ کرنا۔ تو کوئی اگر قبر میں دفن ہے تو وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح ہندو جو ہے وہ اسے جلا لیتے ہیں تو وہ سمندر کے ان لہروں سے ان کے وہ ذرات جو ہے وہ اٹھا دیے جائیں گے، جنگل میں کسی کو جانوروں نے کھایا ہے تو وہ وہاں سے جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے، اسی طرح کسی کو مچھلیوں نے کھایا ہے تو وہ وہاں سے اٹھا لیے جائیں گے۔ لیکن قرآن نے 2 زندگیوں کا ذکر کیا اور تیسری حیات کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح کی آیت سورہ مومن آیت نمبر 11 میں بھی آتا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 11، وہاں پہ بھی 2 موت اور 2 حیات کا تذکرہ وہ آتا ہے۔ ذرا دیکھ لیں سورہ مومن آیت نمبر 11 پارہ نمبر 24، یہ پارہ نمبر 24 سورہ مومن، کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں
کہ آیت کے درمیان میں سے دیکھ لیں، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، کہ اے ہمارے رب، کہ امتنا سنتین، تو نے موت دی ہمیں اسنتین دو دفعہ، دو مرتبہ، واحییتنا سنتین، اور جان بخشی تم نے ہمیں اور زندگی دی تو نے ہمیں اسنتین دو مرتبہ، یہاں پہ بھی دو دو مرتبہ، دو مرتبہ موت کا تذکرہ اور دو مرتبہ حیات کا تذکرہ۔ تیسری جو حیات ہے تو قرآن نے اس کا یہاں پہ بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں درس میں یہ بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آگے آنے والی آیات میں یہ آ بھی جائے گا۔ میں نے کئی جگہ پہ یہ قرآن مجید کی آیات سے کم از کم 16 آیتیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جس سے قبر کی حیات کا وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قبر کی جو زندگی ہے تو وہ کبھی عذاب کی شکل میں، کبھی نعمت کی شکل میں۔ قرآن مجید کی 16 آیات سے میں ایمان والوں کو جو نعمتوں کا دیا جانا ہے، اسی طرح کافروں کو، منافقوں کو جو عذاب کا دیا جانا ہے، تو اگر قبر کی زندگی نہ ہو تو پھر انہیں عذاب کیسے دیا جاتا ہے اور پھر انہیں نعمتیں جو ہیں وہ کیسی دی جاتی ہیں۔ اسی لیے قبر کی حیات یہ قرآن کی 16 آیات سے ثابت ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ قرآن نے یہاں پہ اس آیت میں اور سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں اس تیسری حیات کا ذکر وہ کیوں نہیں کیا؟ یاد رکھیں، وجہ یہ ہے کہ قبر کی جو حیات ہے تو اس کے حوالے سے یہ بات یہ یاد رکھیں، قبر کی جو حیات ہے تو اس میں روح جو ہے وہ ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور بدن جو ہے انسان کا وہ دوسری جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ چونکہ روح اور بدن میں یہ مفارقت تھی، یہ علیحدگی تھی، تو حیات قرآن اسے کہتا ہے کہ یہ دونوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں۔ چونکہ قبر کی زندگی میں روح جو ہے وہ ایک جگہ پڑی ہے اور بدن جو ہے وہ دوسری جگہ پر پڑا ہے۔ ہاں کہ اللہ قادر ہے ان دونوں کے درمیان رابطہ اور کنیکشن جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے، اللہ قادر ہے۔ اس انسان کے بدن کو وہ جو نعمت و وہ جو لذت پہنچانا ہے، اب اللہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہم نہیں جانتے کہ اس روح کو اللہ نعمتیں دیتا ہے اور اسی نعمتوں کا اثر اس بدن کو آتا ہے، کیسے پہنچاتا ہے؟ اللہ ہی قادر ہے۔ ہمیں اللہ نے اس کی تفصیل وہ بیان نہیں کی، ہمیں اس کی کیفیت جو ہے قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شہداء کی حیات کے بارے میں اسی صورت میں آ جائے گا آیت نمبر 154 میں کہ بل احیاء، زندہ ہیں لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم لوگوں کو ان کی زندگی کا ادراک نہیں، تم لوگ جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے سامنے مصر میں فرعون کی لاش جو ہے وہ پڑی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے سورہ مومن میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان پر آگ جو ہے وہ صبح اور شام یعنی ہر وقت پیش کی جاتی ہے، لیکن ہمارے سامنے اس کی وہ لاش جو ہے وہ حنوط ہے، اسے باقاعدہ طور پر یعنی ایسے کیمیکلز اس پہ لگائے گئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، نہ اس کی چیخیں ہمیں سنائی دیتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دن صبح اور شام اس پر آگ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں چونکہ روح اور بدن یہ الگ الگ جگہ پہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ متصل نہیں تھے، اسی لیے یاد رکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس قبر میں کہ اس مردہ کے اندر دوبارہ یہ روح آ جاتی ہے، تو چلو مسلمانوں کے حوالے سے تو یہ بات یہ درست بن جائے گی، لیکن ہندو جو اپنے مردوں کو وہ جلا دیتے ہیں اور بالکل اس کے جو ذرے ذرے وہ گنگا میں اور جمنا میں وہ بہا دیتے ہیں، تو وہ تو سرے سے دفناتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تو سرے سے بدن ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا یعنی بدن میں دوبارہ روح کو لوٹانا، اسی لیے پھر وہاں پہ تمہیں اپنے اس دعوے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اسی طرح مثلا
کہ آئے دن یہ جو دھماکوں میں لوگ اڑ جاتے ہیں ان کا تو سرے سے بدن ہی نہیں ہوتا، بالکل وہ لاش بالکل ذرہ ذرہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ اسی طرح جو لوگ سمندر میں وہ ڈوب جاتے ہیں تو وہ تو مچھلی کھا جاتے ہیں انہیں، اسی طرح جنگل میں اگر کوئی جانور ہے تو اس کا وہ اگر کسی انسان کو کھا جائے تو وہ تو ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے یاد رکھیں چونکہ کہ اللہ قادر ہے اور چونکہ یہ روح اور یہ بدن ایک دوسرے کے ساتھ متصل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن مجید نے اس حیات کو سرے سے حیات کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا، صرف یہ دو زندگیاں ذکر کی ہیں، کیونکہ اس میں روح اور بدن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی وہ تو اور بھی اعلیٰ ہوگی۔ اسی لیے سورہ تکویر میں آتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وہاں پہ ایک معنی اس آیت میں کیا ہے؟ نفوس روحوں کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جو ہیں وہ اپنے بدن کے ساتھ ملا دی جائیں گی، یعنی قیامت کے دن۔ اسی لیے اس آیت کے تحت بہترین معنی یہ شاہ عبدالعزیز نے کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی میں وہ کہتے ہیں کہ موت اور حیات کی تعریف کیا ہے، یہ یاد رکھیں۔ موت اور حیات کی یہ تعریف یاد رکھیں تو بہت سارے مسائل قبر کے حوالے سے، حیات برزخی کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کے حل ہو جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، فارسی میں ان کی تفسیر ہے۔ پھر انہی کا یہ قول بالکل انہی الفاظ کے ساتھ مشہور محدث ہندوستان کے شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، انور شاہ کشمیری، کہ انور شاہ کشمیری جو کہ تقریباً 1933 میں ان کا انتقال ہوا ہے، کہ انور شاہ کشمیری بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بخاری کی شرح بھی ہے، ترمذی کی شرح بھی ہے۔ ان کا وہی قول انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب مشکلات القرآن میں یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تحقیق آنست، تحقیقی قول جو ہے، تحقیقی بات وہ یہ ہے کہ معنی حیات، یہ قول اصل میں شاہ عبدالعزیز کا ہے، اور پھر ان سے انور شاہ کشمیری نے مشکلات القرآن میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تحقیق آنس، تحقیقی بات یہ ہے کہ معنی حیات، حیات کا معنی کیا ہے؟ تعلق روح ببدن است، روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہونا، ودر قبر، اور قبر میں، اور دراصل قبر میں، ودر قبر اصلاً تعلق روح ببدن نیس، اور دراصل قبر میں روح کا بدن سے دنیا جیسے تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا یاد رکھیں، روح کے ساتھ بدن کا تعلق ہوتا ہے لیکن ویسے تعلق نہیں ہوتا جو دنیا میں ہوتا ہے، دنیا جیسا تعلق نہیں ہوتا، یا آخرت جیسا تعلق نہیں ہوگا۔ ودر قبر اصلاً تعلق روح ببدن نیس، اور دراصل قبر میں روح کا بدن سے دنیا جیسا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بقائے روح و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر بحیات فرمودہ اند، بلکہ روح کا بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی ہونے، یعنی مطلب یعنی فنا نہ ہونے اور راحت اور تکلیف کو محسوس کرنے کو حیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قبر کی زندگی کو جب ہم حیات برزخی کہتے ہیں تو یہ حیات برزخی، ہم یہ حیات یہ لفظ جو یوز کرتے ہیں تو یہ کس لیے یوز کرتے ہیں؟ آیا یہ ایسی زندگی ہے جیسے دنیا کی زندگی جس میں روح اور بدن ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یا آخرت کی زندگی کی طرح کہ جس میں روح اور بدن ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ صرف زندگی کی ایک قسم ہے، زندگی کی ایک قسم ہے، یعنی روح اور بدن کا آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور یہ کامل حیات نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ فقہاء اور متکلمین کی عبارتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا نوع من الحیات، یہ جو حیات برزخی ہے یہ زندگی کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے
کہ اگر حیات برزخی یہ مستقل حیات ہوتی تو قرآن مجید ان دو آیات میں حیات برزخی کو بھی ذکر کرتا، حالانکہ ان دونوں آیات میں سورہ بقرہ کی یہ آیت اور سورہ مومن کی آیت نمبر 11، ان دونوں آیات میں قرآن مجید 3 حیات کا تذکرہ کرتا، حالانکہ صرف 2 حیات کا تذکرہ قرآن مجید نے یہاں پر کیا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، ہماری جو فقہ کی مشہور کتاب ہے ہدایہ میں صاحب ہدایہ کہتے ہیں ابو بکر مرغینانی، وہ کہتے ہیں وَمَن يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ، اور جس شخص کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، تُوزَعُ فِيهِ الْحَيَاةُ، تو اس میں زندگی جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ زندگی کا ڈالا جانا، وجہ یہ کہ اگر زندگی کا ڈالا جانا اس میں نہیں ہوتا تو پھر اسے راحت جو ہے اور تکلیف وہ کیسے پہنچتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ روح کا ڈالا جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس میں اتنی زندگی جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، ایک کنیکشن جو ہے وہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ راحت کو بھی محسوس کر سکے اور تاکہ وہ عذاب کو بھی وہ محسوس کر سکے۔ جی اسی لیے یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہاں پر مفسرین نے ایک قول جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور وہ ہے سدی کا اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کا۔ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، اس پر کڑی جرا جو ہے وہ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کے تحت، وہ آدم کی روایت کے تحت آ جائے گا۔ ایک دوسرے ہیں سدی اس کے نام سے 2 مشہور ہیں، سدی کبیر اور سدی صغیر، اور دونوں ضعیف ہیں۔ تو انہوں نے اس آیت کا جو یہ معنی کیا ہے کہ ثم یحییکم، تو ان کا یہ معنی ثم یحییکم فی القبر، اور پھر اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے قبر میں، اس معنی کو ابن کثیر نے اور دیگر علماء نے مرجوح قرار دیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں وَهَذَا غَرِيبٌ، آیت میں یہ معنی کرنا کہ قبر میں اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے، تو یہ معنی جو ہے یہ غریب ہے، یہ معنی درست نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح معنی وہ ہے کہ جو ابن مسعود اور ابن عباس سے مذکور ہے کہ ثم یحییکم سے مراد قیامت میں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں بھی سدی اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کی اسی تفسیر کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پھر 3 زندگیاں اور 3 موت جو ہے وہ لازم آتی ہیں، اور یہ قول یہ درست نہیں ہے۔ جی اسی لیے 3 موت اور 3 حیات کا جب تذکرہ ابن قیم قصیدہ نونیہ میں کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کی زندگی وہ اسی طرح قبر میں بالکل دنیا کی زندگی کی طرح وہ مانتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پھر 3 موتیں اور 3 حیات جو ہے وہ لازم آتے ہیں۔ علامہ ابن قیم وہ قصیدہ نونیہ میں کہتے ہیں وَلَقَدْ أَبَانَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَهُ مَيْتٌ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ، یہ قرآن مجید نے یہ واضح اعلان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان پر بھی میت کا اطلاق وہ ہوتا ہے، جس طرح پارہ نمبر 23 کے آخر میں آ جائے گا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ، قرآن نے میت قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ أَفَجَاءَ أَنَّ اللَّهَ بَاعِثُهُ لَنَا فِي الْقَبْرِ قَبْلَ قِيَامَةِ الْأَبْدَانِ، کیا ہمارے پاس ایسی کوئی بات جو ہے وہ آئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو قبر میں ہی دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں قیامت میں بدن اٹھائے جانے سے پہلے؟ کیا کہیں قرآن پہ یا حدیث میں یہ آیا ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اثلاث موتات تکون لرسلہ ولغیرہم من خلقہ موتانی، کہ اگر اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی تم قبر میں ایسی ہی زندگی ثابت کرتے ہو، اس کا مطلب تو یہ کہ ان کے لیے پھر 3 موت جو ہے وہ ثابت ہوں گی، یا 3 زندگیاں جو ہے وہ پیغمبروں کے لیے ثابت ہوں گی، اور دیگر مخلوق کے لیے صرف 2 اموات ہیں، قرآن جس طرح اس آیت میں ذکر کرتا ہے، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں وہ کہتے ہیں اذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ في الارض حيا قط بالبرهان، کل کو جب پھر سور جو ہے وہ پھونکی جائے گی، جب اسرائیل جو ہے وہ سور پھونکے گا
تو آیا اس وقت تمہارا اس کے بارے میں کیا قول ہے کہ آیا اس وقت جو لوگ قبر میں زندہ تھے تو آیا اس وقت کیونکہ سور کے پھونکے جانے کی وقت جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے؟ اس کا مطلب تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں میں یہ لوگ زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پھر ان پر موت جو ہے وہ دوبارہ طاری ہو جائے گی۔ اذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ، کیونکہ حدیث میں اور قرآن سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی تو کوئی بھی وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں آنے سے پہلے بھی قرآن نے اموات کہا ہے جیسے ہر انسان، اسی طرح دنیا میں ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، پھر قبر میں زندہ کر دیے گئے، پھر جب کل کو سور پھونکا جائے گا تو پھر جو ہے وہ موت اپلائی ہوگی۔ تو کیا یہ مراد ہے؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں افہل یموت الرسل ام یبقوا اذا مات الورا ام هل لکم قولان، کیا پھر جو ہے وہ پیغمبر دوبارہ مریں گے سور کے نفخہ کے وقت، اور جب سارے مخلوق جو ہے وہ مر جائے گی، یا تمہارے دو اقوال ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں آخر میں فَتَكَلَّمُوا بِالْعِلْمِ لَدَّعْوَا وَجِي او بالدلیل فنحن ذو اذہان، اسی لیے علم اور دلیل کے ساتھ بات کرو، فضول میں دعوے نہ کرو، وجیئو اور لے آؤ، بالدلیل دلیل کی، فنحن ذو اذہان ہم بھی صاحب عقل لوگ ہیں، ہم بھی ذہن والے لوگ ہیں، ہم کیوں دلیل کو نہیں مانتے، لیکن بلا دلیل کی بات کو ہم تمہاری تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ اس آیت پر تھوڑی سی یہ وضاحت تھی۔ تو پہلی نعمت جو ہے وہ ہم نے ذکر کی، یہ کیف ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ان یضرب مثلا کہ وہ بیان کرے کسی بھی مثال کو، بعوضتاً کہ وہ مچھر کی مثال ہو، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر ہو، حقیر ہونے میں یا بڑے ہونے میں، فہم الذین آمنوا، کیونکہ فوق کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، اس سے کمتر یعنی مچھر سے بھی کوئی کمتر چیز بطور مثال یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز، فہم الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے قرآن پر، توحید پر، فیعلمون تو وہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ بے شک یہ مثال، یہ قرآن، یہ توحید، یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو لوگ انہوں نے انکار کیا توحید سے، قرآن سے، فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے بیان کرنے سے، یضل بہ کثیرن، گمراہی ظاہر کرتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کی، اور توفیق دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہی ظاہر نہیں کرتا اللہ اس قرآن کے ذریعے مگر نافرمانوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوطی کے بعد یعنی اس کے مدلل ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں ماں وہ کہ حکم دیا ہے اللہ نے اس پر، ان یوصلا کہ اسے جوڑا جائے، اسے ادا کیا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں، شرک کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہ لوگ یہی تاوانی ہیں۔ کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی وحدانیت سے، حالانکہ تھے تم نیست، آدم تھے، فاحیاکم تو اس نے زندگی بخشی تمہیں دنیا میں، ثم یمیتکم اور پھر تمہیں موت دے گا، اور ثم یحییکم اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت میں، ثم الیہ ترجعون اور پھر اسی اللہ کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔